ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف، جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا جن کو پوری دنیا مانتی ہے، اس نے سب کو مشکوک کر دیا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب، لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں، تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے، اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بےچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو، کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے، علم پڑھا ان سے، اور پھر استاذ اور شاگرد کا مکالمہ ہوا، تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی، گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی، کما کے کھلائے گا کون. تو امام حنیفہ کے پاس آئیں، کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو، اس کو مولوی بنا رہے ہو، ہم نے کمانا بھی ہے، اس کو میں نے لگایا تھا وہاں، یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو، اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی، پستے کے تیل میں نا، روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، کل یہ روغن پستہ میں بولو بھائی فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا؟ کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے، اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا؟ علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا، کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا، علماء بھی، ڈاکٹر بھی، جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کے آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا، تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے، بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے، اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی، ٹھیک ہے نا، جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں. اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا، اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا، وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا، سمندر میں جہاز چلتے تھے، نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے اچھا میں آفس فون کرتا ہوں، باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو، ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے، اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی، روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی، ادھر بیٹھو. وہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کسٹمر آیا ہوا ہے، پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے، یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے او یعقوبہ حضرت، تو پھر نقل اتارتے تھے، ایسے بلاتے او یعقوب ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد، جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے، امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کنت کسائر الناس، ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ. اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا، اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی. وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا، اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا.
ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں.